جادوگر سے صحیح والا مقابلہ کیا ہے؟ بہت ایسے بہت واقعات ہیں، بہت معاملات ہیں. کوئی قابل ذکر؟ اب جیسے میں آپ کو بات بتاؤں، پہلے ایک انعام نام تھا، تو یہ بات ہے آج سے تقریباً 20 یا 22 سال پہلے کی. جی. کتنے؟ 20-22 سال پہلے. 20 یا 22 سال پہلے کی بات ہے. اچھا، ہمارے ایک خلیفہ ہمارے پیر بھائی تھے، ان کو پاپا نے خلافت دی تھی، ان کا نام تھا شہزاد بھائی. وہ پاک کالونی میں رہتے تھے، ان کا وصال ہو گیا. وہ ان کے شاید بہنوئی تھے یا ان کے دوست تھے، وہ ان کو لے کر آئے تھے مطلب میں پاپا کے پاس. اچھا، وہ پاپا ان کا علاج کر رہے تھے. کس کا؟ جادو کا. اچھا، رش ہوتا تھا تو وہ میرے پاس بیٹھ جاتے تھے. اچھا، میں نقش لکھ رہا ہوتا تھا تو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے تم بھی سیکھ رہے ہو یہ کام؟ میں نے کہا. تو کہنے لگے یار اب تم ایک کام کرو ذرا، ایسا ایسا مسئلہ ہے، ایک بندہ ہے اس نے مجھے مارنے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ شخص سرجانی میں رہتا ہے. صحیح. تو ہمارا اس وقت چڑھتی جوانی تھی عملیات کی دنیا میں. سبحان اللہ. اب وہ جب چڑھتی جوانی تھی، خون بھی جوش تھا، تو ہم نے اس کو بولا یار ایک کام کرتے ہیں، لیکن تو پاپا کو کچھ نہیں کہی. صحیح. اگر تو نے وہاں کہی تو پھر سمجھ لے کہ میں نہیں جاتا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں میں جی لے کے چلو. رازداری کا وعدہ ہو گیا. رازداری کا ہمارا اس سے وعدہ ہو گیا. اب وہ ہم لوگ یہاں سے بس میں بیٹھے، پہلے W23 چلتی تھی ہمارے گھر کے مطلب کے سامنے سے، اس وقت گاڑیاں واڑیاں تھی نہیں ہمارے پاس. تو W23 میں وہ مجھے بٹھایا. اس نے 1-2 روپے کرایہ ہوتا تھا اس وقت، اس نے کرایہ دیا، مجھے یاد ہے پورا. ہم اتر کے نا سرجانی کی طرف چلے گئے. وہ سیکٹر کون سا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ پورا ایک چٹیل میدان تھا. صحیح. اور جگہ جگہ نا وہاں جھاڑ لگی ہوئی تھی، جھاڑیاں جو لگی ہوئی تھی نا. اور ایک ویرانے میں ایک کھولی بنی ہوئی تھی، جھوپڑی ٹائپ کی بنی ہوئی تھی. تو وہ انعام بھائی مجھ سے کہنے لگے یار دیکھو میں یہاں تک تو لے آیا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا اس سے آگے؟ کہہ رہے اس سے آگے جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گا. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہے، تو پریشان نہ ہو. اس وقت ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی. خیر ہم ان کے ساتھ چل دیے. اب جب ہم ان کے ساتھ گئے تو میں نے ان کو بولا، میں کہا بھائی تم پریشان نہ ہو، میرے ساتھ آگے تک چلو. اب آگے تک گئے تو اب اتنا دور شاہ صاحب رہ گیا کہ جتنے 40 قدم کے فاصلے پہ اس کے گھر سے ایک لڑکا نکلا. لڑکا ایسا جیسے سندھی ٹائپ کا، جی جیسے سندھی کا ہولیا ہوتا ہے نا، ایسا ہولیا. وہ نکل کے دوڑ لگائی اس نے اور میری طرف آیا. مجھ سے کہنے لگا حضرت نے بولا ہے کہ اس سے آگے نہیں آنا. اچھا، کیا اس سے آگے نہیں آنا آپ کو؟ میں رک گیا. اس نے مجھے روکا، بھاگتا ہوا آیا، میرے قریب آ گیا. اس نے کہا اندر حضرت نے بولا ہے اس لڑکے کو بولو اس سے آگے نہیں آئے. میں نے اس کو انعام کو معاف کیا. صحیح. میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے کچھ نہیں لکھا، جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی حصار نہیں باندھا، میں نے کوئی پڑھائیاں نہیں کری، میں کوئی نہیں شروع ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن جیسے آج کل لوگ کر رہے ہوتے. کچھ نہیں کیا، صرف باتیں کرتے ہوئے، اور باتیں بھی دنیاوی. تو یہ کیا تھا؟ میں وہی بتاتا ہوں آپ کو. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت نے بولا کہ میں نے اس کو معاف کیا اور اس کے اوپر جو تھا وہ میں نے ختم کیا. مطلب اس نے اس پر جادو کر کے مارنے کی دھمکی دی. بالکل صحیح ہے. کوئی وجہ ہوگی اس پر اس نے معاف کر. وہ ان کا کوئی معاملہ تھا آپس کا. جی صحیح ہے. تم اس سے آگے مت آنا. جی. تو اب میں نے اس کو بولا انعام کو، میں نے کہا یار پتا کیا کریں، آپ چلنا ہے یا واپس چلنا ہے؟ تیرا کام تو ہو گیا. کہہ رہا اگر اس نے دھوکہ دیا، میں نے کہا پھر یہ صبح تک نہیں بچے گا. سبحان اللہ. کہہ رہا پھر لوٹتے. واپس لوٹ گئے. ملاقات بھی نہیں ہوئی، چہرہ بھی نہیں دیکھا میں نے اس شخص کا. اس نے روک دیا کہ آگے آ کے تو میں گیا. ختم. کیوں؟
जी क्या हमारे पास कोई मोक्कल था, हमारे पास कोई जिन था, क्या था? जी जी, ये थी हमारी निस्बत, अल्लाह ये थी मेरे शेख की नज़र। सुभान अल्लाह। और जब मैं वापस घर लौटा हूँ ना, तो मियाँ हुजूर हमारे मुर्शिद, मेरे वालिद मतलब के बाहर खड़े हुए थे, और यूं करके मुझे देखा और कहा इतने बड़े हो गए क्या? इतने बड़े हो गए। तो इनाम मैंने कहा मियाँ माफ़ कर दें, बछड़ा अपने खूंटे के बल कूदता है। सुभान अल्लाह। तो बस वो खामोशी से अंदर चले गए, हम अपने काम में लग गए।